صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے صحن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مقدس اور بابرکت فضاؤں سے مومنین کرام کی خدمت میں تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کے 5ویں درس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال تیسرے شارٹ کورس میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے جو اہم ترین نکات اور مسائل ہیں انہیں آپ مومنین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ چوتھے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا اور یہ سوال اٹھایا تھا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے کیا اسباب ہیں، کیوں امام علیہ السلام غائب ہیں، کیوں امام علیہ السلام کو ہم نہیں پہچان سکتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ یوسف زہرا ہیں، یہ حجت ابن الحسن العسکری ہیں، یہ نہیں پہچان سکتے. لہذا دوسرے لفظوں میں امام علیہ السلام کی غیبت کے کیا اسباب ہیں، یہ سوال ہم نے اٹھایا تھا اور اس کا ہم نے ایک مفصل پہلا نقطہ اس کے متعلق تمہیدی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے دو قسم کے اسباب ہیں. کچھ اسباب حقیقی ہیں اور کچھ ظاہری اسباب ہیں. جو امام علیہ السلام کی غیبت کے حقیقی اسباب ہیں وہ ہمیں بیان نہیں ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لِأَمْرٍ، جب راوی نے کہا تھا کہ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ، کیوں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف غیب ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا لِأَمْرٍ، ایک ایسے امر کی وجہ سے، ایک ایسے سبب کی وجہ سے لَمْ يُؤْذَن لَنَا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ، ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم اس امر کو آپ کے لیے کشف کریں، عیاں کریں اور آپ کو بتائیں، یہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا حقیقی غیبت کا جو سبب ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے. امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے حقیقی اسباب اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ حقیقی اسباب نہیں ہے، وہ ظاہری اسباب ہیں جن کو آج ہم بیان کر رہے ہیں. لہٰذا یہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کے جو حقیقی اسباب ہیں ان کے متعلق اگر کوئی گفتگو کرتا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی غیبت کے حقیقی اسباب ہیں تو یہ غیبت کے حقیقی اسباب نہیں ہیں، ظاہری اسباب شمار ہوں گے جن کو آج ہم بیان کریں گے. چند ایک بیان کریں گے اور باقی جو رہ جائیں گے ان کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. ان ظاہری اسباب میں سے چند ایک اسباب مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. پہلا سبب جو روایات سے سمجھ آتا ہے اور متعدد روایات اس امر کے اوپر تاکید کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ امام اپنی جان کے خوف سے غائب ہو گئے، کیونکہ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب انسان کو اپنی جان کا خوف لاحق ہو تو پھر عقل کہتی ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے، انسان اپنی حفاظت کرے. اگر مجھے معلوم ہو کہ جس رستے سے مجھے گزرنا ہے یہاں پہ کوئی شخص موجود ہے جو مجھے قتل کر دے گا تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں وہ رستہ تبدیل کر کے جاؤں یا جاؤں ہی نہیں اگر وہی رستہ ہے، کیونکہ اپنی سیفٹی، اپنی حفاظت کرنا یہ عقل کی روشنی میں واجب ہے، اور عقل انسانی کہتی ہے کہ ہر انسان اپنی جان کو بچائے، جان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن
اس سے کوئی یہ غلط مطلب نہ لے کہ امام علیہ السلام گویا کوئی موت سے ڈرتے تھے، جس وجہ سے امام علیہ السلام کو اپنی جان کا، اپنے قتل ہونے کا خوف تھا اور امام علیہ السلام قتل کے خوف سے العیاذ باللہ فرار کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ امام علیہ السلام کو اپنی جان کے خوف سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اپنے علم امامت سے سمجھتے تھے کہ میں ہی وہ ہستی ہوں کہ جب میں ظہور کروں گا تو دولت حق پوری دنیا کے اوپر میرے وجود کی وجہ سے قائم ہوگی، اور میں ہی اس دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا اور ظلم و جور کا خاتمہ کروں گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام کا اپنی جان کی حفاظت کرنا اس وجہ سے ضروری تھا کیونکہ وہ جو ایک الہی ہدف ہے کہ دولت حق پوری دنیا کے اوپر قائم ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا وجود ہو، جب امام علیہ السلام قتل نہ ہو۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو خود اپنے وجود کو بچانے کا مقصد، اپنی جان کو بچانے کا مقصد، اپنے مشن کو بچانے کا مقصد تھا، اور یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام، حضرت موسیٰ، دونوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نکلے تو وہ خوف کے عالم میں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ اولو العزم نبی ہیں کہ یہ کوئی موت سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے تو اس دنیا میں رہنا ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ معصوم جو ہے وہ کبھی اس دنیا میں آتا ہے تو کسی ہدف کے لیے آتا ہے، وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ میں موت سے ڈر جاؤں گا تو میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، بلکہ معصوم ہستی امام کی شکل میں ہو یا نبی کی شکل میں ہو، اگر وہ اپنے وجود کے اوپر خائف ہے، اگر وہ قتل سے خائف ہے، تو مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ہدف کے اوپر خائف ہے کہ اگر میرا وجود مٹ گیا، اگر مجھے کسی نے قتل کر دیا تو میرا وہ ہدف کہ جس کو میں نے پروان چڑھانا ہے، جس کے لیے میں ایک مقدمے اور سبب بن سکتا ہوں اس مقصد کے حصول کے لیے، تو مجھے اپنی جان کا بچانا میرے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ لہٰذا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق جو روایات کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام اپنی جان کے اوپر خوف اور قتل کی وجہ سے غائب ہوئے، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ العیاذ باللہ امام علیہ السلام کوئی بزدل تھے، چونکہ بزدلی عصمت کے منافی ہے، بزدلی جو ہے وہ شجاعت کا برعکس ہے، اور امام کے اندر شجاعت ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ بزدلی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ حقیقی شجاعت ہے کہ انسان اپنے ہدف کی خاطر اپنے آپ کو سیو کر لے تاکہ میرا ہدف پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اور پھر جب ہدف پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل کے مکہ آئے، مکہ میں امام علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حاجیوں کے بھیس میں کچھ افراد مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام وہاں سے نکلے، ظاہری اسباب یہی بتائے جاتے ہیں کہ امام علیہ السلام کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام باہر نکلے، لیکن حقیقی جو سبب ہے وہ امام علیہ السلام کا یہی تھا کہ امام علیہ السلام اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس تحریک کو لے کے چل رہے تھے۔ اگر امام وہیں رہتے، امام علیہ السلام اگر وہیں رہ جاتے تو امام علیہ السلام کی تحریک کی چنگاری اٹھنے سے پہلے وہیں بجھ جاتی۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا اور کربلا آئے۔ ہاں، جب قربانی کا وقت آ گیا، امام علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ اب میرا مقصد پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے، میری مظلومانہ شہادت سے اب وہ تحریک جو ہے وہ ابھر پڑے گی کہ جس کو کاروان حسینی لے کے آگے چلے گا، تو پھر اس صورت میں امام علیہ السلام نے قربانی سے دریغ نہیں کیا اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور رب کے سامنے ملاقات کے لیے حاضر ہو گئے۔ یہی بالکل سلسلہ یہاں پہ بھی ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو اگر اپنی جان کے اوپر خوف ہے، قتل کا خوف ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ العیاذ باللہ کوئی امام علیہ السلام موت سے گھبرا رہے ہیں یا بزدلی کا العیاذ باللہ مظاہرہ کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، امام علیہ السلام کے اپنی جان کے اوپر خوف اور قتل کے خوف سے غائب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ میرا جب ظہور ہوگا تو اس ظہور سے دولت حق قائم ہوگی،
ظلم کا خاتمہ ہوگا، جور کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور وہ دولت حق جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ایک شخص ایسا آئے گا کہ جو زمین کا وارث ہوگا، وہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہوں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں کچھ روایات بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جن سے یہ پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام کے غیبت کے اسباب میں سے جو ظاہری سبب ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے غائب ہوئے، اور اس کی ہم نے کافی اور وافی تشریح کر دی ہے کہ جان کے خوف سے مراد ہدف کا خوف ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معصوم کو بھی خوف لاحق ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھیں کہ امام علیہ السلام کو کیسے خوف لاحق ہو سکتا ہے، چاہے وہ اپنی جان کا خوف ہو یا امام علیہ السلام کو اپنے مشن کا خوف ہو، یہ کیسے امام علیہ السلام کو خوف لاحق ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام تو اپنے علم امامت سے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہدف بھی کامیاب ہو جائے گا، میری تحریک بھی کامیاب ہو جائے گی، میرا انقلاب بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کو خوف لاحق ہو؟ جواب یہ ہے کہ انسان کو خوف کا لاحق ہونا یہ طبیعی امر ہے، نارمل چیز ہے، ہر انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو شر سے اور بدی سے بچاتا ہے، اور خاص طور پر جب انسان کا ہدف بلند و بالا ہو تو پھر اسے خوف رہتا ہے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو میرا ہدف ادھورا رہ جائے گا۔ پس در حقیقت انہیں اپنی جان کے چلے جانے کا خوف نہیں تھا، بلکہ اپنے ہدف کے حاصل نہ کرنے کا خوف تھا، اور یہ ہدف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ان کا وجود مقدس موجود ہو۔ اگر العیاذ باللہ ان کے وجود مقدس کے اوپر کوئی آنچ آ جاتی تو ان کا ہدف ڈسٹرب ہو سکتا تھا، ان کا ہدف پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی دفن ہو جاتا۔ اسی وجہ سے ایک بڑے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے امام علیہ السلام یا دیگر ائمہ نے یہ قربانی دی کہ یا وہ روپوش ہو گئے یا غائب ہو گئے یا کوئی اور پالیسی اختیار کی تاکہ وہ ہدف جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں۔ پس ہدف کے فوت ہونے کا جو خوف ہوتا ہے یہ بزدلی نہیں کہلاتا ہے، تاکہ کوئی کہے کہ کیسے ایک امام معصوم جو ہیں ان کو خوف لاحق ہو سکتا ہے، اور جو بندہ خائف ہو وہ تو بزدل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر خوف کا منشا بزدلی ہی ہو، بلکہ بعض اوقات انسان خائف اور اس لیے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ پالیسی اختیار نہیں کی تو میرا ہدف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا بزدلی عصمت کے منافی ہے، اور امام علیہ السلام قطعاً بزدل نہیں ہے، وہ شجاع ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اپنی جان کو محفوظ اس لیے رکھنا مناسب سمجھا تاکہ ان کا ہدف پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور اس ضمن میں درجنوں روایات ہیں جن میں سے ہم چند ایک آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات کیا کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنی جان کو بچانے کے لیے غیبت کو اختیار کیا۔ پہلی روایت یہ ہے کہ عن زرارہ قال ان للقائم غیبت قبل ظہورہ۔ زرارہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام یعنی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے قائم آل محمد کی ایک غیبت ہوگی۔ قلت ولم، میں نے کہا کہ مولا کیوں امام علیہ السلام غائب ہوں گے؟ ان کے ظہور سے پہلے وہ غیبت میں کیوں چلے جائیں گے؟ کیوں وہ ایسے ہوں گے کہ لوگ ان کو دیکھ تو پائیں گے لیکن پہچان نہیں سکیں گے؟ کیوں امام علیہ السلام غائب ہو جائیں گے؟ قال یخاف القتل، امام علیہ السلام کو قتل کا خوف ہوگا، اپنی جان کا خوف ہوگا، اور اپنی جان کا خوف اس وجہ سے ہے کہ اگر جان چلی گئی تو ہدف چلا جائے گا، جان چلی جائے تو پھر امام علیہ السلام کا جو ہدف ہے کہ دولت حق اس دنیا پہ اوپر قائم ہو، دولت حق اس دنیا کے اوپر قائم ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، تمام انسانیت کو ان کے برابر اور مساوی حقوق ملیں، اسلام کا بول بالا ہو، پرچم اسلام کا بول بالا ہو، دشمنوں سے امام علیہ السلام انتقام لیں، مذہب تشیع پوری دنیا میں ایک عظیم الشان مذہب قرار پائے اور سب کے سامنے ایک قائدانہ مذہب ابھر کے سامنے آئے کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔
یہ خوف تھا حقیقت میں، وگرنہ یہ نہیں کہ امام علیہ السلام کو اپنے وجود کا خوف تھا کہ اگر میں اللہ باللہ مر گیا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، جیسے کہ ہمارے ہاں عام بندوں کا اپنی موت سے خوف ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں تو ہم ان کی سزاؤں کو جانتے ہیں کہ یہ میرے گناہ ہیں اور مجھے ان کی سزا ملنی ہے، لہٰذا ہم پھر موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے موت سے گھبراتے ہیں۔ لیکن امام معصوم ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے موت اپنے رب سے ملاقات کا ایک بہانہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے ظاہری اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنی جان کے خوف کی وجہ سے غائب ہو گئے، اور اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے۔ عن زرارہ سے دوسری روایت ہے کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، زرارہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للقائم غیبت قبل قیامہ، قائم آل محمد کی قیام اور ظہور سے پہلے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی ایک غیبت ہونی ہے۔ قلت، زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا ولم، کیوں امام علیہ السلام غائب ہوں گے، ان کی غیبت کے کیا اسباب ہیں؟ قال یخاف علی نفسہ الذبح، امام علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف ہے، انہیں یہ ڈر اور خوف ہے کہ کہیں مجھے ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور میں قتل ہو گیا تو میرا ہدف قتل ہو جائے گا، لہٰذا اپنے ہدف کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام اپنی جان کے اوپر خوف کا اظہار کر رہے تھے۔ تیسری روایت عن یونس بن عبد الرحمن سے ہے، دخلت علی موسیٰ بن جعفر، یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں امام موسیٰ بن جعفر یعنی 7ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت لہو، میں نے امام علیہ السلام کو کہا یا ابن رسول اللہ اانت القائم بالحق، اے فرزند رسول کیا آپ قائم بالحق ہیں، کیا آپ حق کو قائم کرنے والے ہیں؟ فقال انا القائم بالحق، میں حق کو قائم کرنے والا ہوں، ہم میں سے ہمارا اول بھی حق کو قائم کرنے والا ہے، ہمارا وسط بھی حق کو قائم کرنے والا ہے، ہمارا آخر بھی حق کو قائم کرنے والا ہے، ہم سب حق کے قیام کے لیے ہی دنیا میں آئے ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اللہم مدر الحق حیث ما دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرے، لہذا یہ حق کے قیام کے لیے ہی آئے ہیں، حق کے بول بالے کے لیے آئے ہیں، حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا خاندان اور کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا حق کے بول بالے کے لیے، فرمایا میں حق کے قیام کے لیے ہوں، انا القائم بالحق، ہاں میں حق کو قائم کرنے والا ہوں۔ وَلَكِنَّ الْقَائِمَ الَّذِي يُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، لیکن وہ قائم، وہ شخص کہ جو حق کو قائم کرے گا وہ ہے کہ جو دشمنوں سے اس زمین خدا کو پاک و پاکیزہ کرے گا، وَيَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، جس طرح یہ زمین ظلم و جور کے ساتھ پر ہو چکی ہوگی، اس طرح وہ قائم اس زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دے گا۔ وہ کون ہوگا؟ هو الخامس من ولدی، وہ میری نسل سے 5واں فرزند ہوگا، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے 5واں فرزند ہوں گے۔ وَهُوَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِي، وہ میری نسل سے 5واں شخص ہوگا۔ لَهُ غیبتٌ، ان کی ایک غیبت ہوگی، یطول امدها، جس کی غیبت طولانی ہو جائے گی، اتنی طولانی ہو جائے گی کہ جس کے متعلق آگے چل کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ اس میں لوگ کس طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس جو آنے والے جملے میں آگے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس طولانی غیبت کا ایک سبب بیان کیا ہے، اور وہ اپنی جان کے اوپر خوف ہے۔ فرمایا یطول امدها، ان کی ایک غیبت ہوگی اور وہ غیبت طولانی ہو جائے گی۔ کیوں غیبت طولانی ہوگی؟ کیوں امام علیہ السلام غائب ہوں گے؟ ان کی غیبت کے کیا اسباب ہوں گے؟ خوفاً علی نفسہ، اپنی جان، اپنے نفس کے اوپر امام علیہ السلام کو خوف ہوگا کہ میری جان اگر چلی گئی تو میرا ہدف ختم ہو جائے گا، میری جان اگر چلی جائے گی تو جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کے مقدس وجود کی وجہ سے زمین عدل و انصاف کے ساتھ پر ہو جائے گی کہ جس طرح یہ ظلم و جور کے ساتھ پر ہے، وہ ہدف میرا ختم ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے
یرتد فیہا اقوام ویثبت فیہا آخرون۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو طولانی غیبت ہوگی اس میں کچھ گروہ ایسے ہوں گے کہ جو مرتد ہو جائیں گے، جو راہ حق سے منحرف ہو جائیں گے، جو بھٹک جائیں گے کہ ہمارا تو کوئی امام ہی نہیں ہے، اگر امام ہوتا تو وہ ظاہر ہوتا، 1400 سال ہو گئے ہیں، اتنی طولانی بھی کسی کی غیبت ہو سکتی ہے، اگر امام ہوتے تو وہ آتے، ہماری داد رسی کرتے، ہمیں دشمنوں سے بچاتے، ہماری حوائج پوری کرتے، ہم غربت میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں حقوق شرعیہ ہم تک پہنچاتے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس غیبت کے زمانے میں اتنی طولانی غیبت ہو جائے گی کہ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، وَيَثْبُتُ فِيهَا آخَرُونَ، اور کچھ ایسے دوسرے ہوں گے کہ جو غیبت میں ثابت قدم رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں مومنین سے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنے مومنین و مومنات سے یہ التماس کرتا ہوں غیبت کبریٰ کے زمانے میں ثابت قدم رہیں، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی کیا معرفت ہے۔ آج ہم بڑے لیکچر سنتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے، بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ کیا مراد ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت یا دیگر ائمہ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ جان لینا کہ امام زمان امام حسن عسکری کی اولاد ہیں، ان کے فرزند ہیں، بی بی نرجس کے بیٹے ہیں، سامرہ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی غیبت صغریٰ فلاں وقت میں ہوئی، ان کی غیبت کبریٰ فلاں وقت میں ہوئی، ان کے ظہور کی علامات یہ ہیں، کیا یہ جان لینا یہ امام علیہ السلام کی معرفت ہے؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ امام علیہ السلام کی معرفت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز تو آج جو بہت ساری ایسی یہودی لابیز ہیں انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ جو سرچ کر رہے ہیں اس امام علیہ السلام کے متعلق کہ امام علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کہاں امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ظہور کے کیا اسباب ہیں، ان کی تحقیقات ہمارے مومنین شیعہ کی تحقیقات سے بہت زیادہ آگے وہ چلے جا چکے ہیں کہ کیا ایک ایسی ہستی نے آنا ہے کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دے گی، اس کا کیسے ہم نے رستہ روکنا ہے، وہ ہماری پلاننگ کو فیل کرے گا، ڈسمس کرے گا، ہم نے اسے کیسے جو ہے وہ رستے سے ہٹانا ہے، یہ ساری چیزیں تو انہیں بھی پتہ ہیں۔ تو پھر کیا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت ہے؟ وہ لوگ کہ جو کربلا میں سید الشہداء کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، شمر جس نے امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کاٹا اور قتل کیا، امام علیہ السلام کو ذبح کیا، تو کیا شمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرزند زہرا ہے؟ کیا شمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نواس رسول ہے؟ کیا شمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام حسین کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے؟ کیا شمر نہیں جانتا تھا کہ امام حسین فرزند علی ابن ابی طالب ہے؟ پس اگر شناختی کارڈ کے اوپر درج معلومات، جتنی معلومات کو جاننا معرفت ہے تو پھر دشمنان اہل بیت کو بھی یہ معرفت موجود ہے۔ کیا مراد ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ہم معرفت حاصل کریں اور غیبت میں ثابت قدم رہیں امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے اوپر، جتنی بھی طولانی غیبت ہو جاتی ہے؟ تو کیا امام علیہ السلام کے جو مقامات ہیں ان کے اوپر ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، ان کی عصمت کے اوپر ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی عصمت کے اوپر، ان کی امامت کے اوپر، ان کے علم کے اوپر، ان کی ولایت کے اوپر، ان کے اختیارات کے اوپر، ان کی جتنی بھی مقامات قرآنی ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا یہ امام علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اور یہ دشمنوں کو نہیں تھی۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ امام علیہ السلام کا مقام علم کیا ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ امام علیہ السلام یہ حجت خدا ہیں اور حجت خدا کی اطاعت کی جاتی ہے، اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں امیر المومنین کے بعد، قطعاً اس کے اوپر اگر ان کا ایمان ہوتا تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ وہ جانتے کہ یہ حجت خدا ہے۔ لیکن وہ امام علیہ السلام کو حجت خدا نہیں مانتے تھے، وہ امام علیہ السلام کی عصمت کے قائل نہیں تھے، وہ امام علیہ السلام کی اطاعت کے قائل نہیں تھے۔
پس ہم میں سے بھی جو بندہ امام علیہ السلام کی عصمت کا قائل نہ ہو، ان کی اطاعت کا قائل نہ ہو، ان کو حجت خدا نہ مانے، تو معرفت نہیں ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی۔ لہٰذا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی معرفت یہ ہے کہ ہم ان کے جو قرآن میں مقامات موجود ہیں ان کا ہم بغور مطالعہ کریں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے مقامات ہیں ہم ان کی معرفت حاصل کریں گے۔ جب ان کی معرفت ہوتی چلی جائے گی، مقام معرفت بڑھتا چلا جائے گا، اور جس کا جتنا مقام معرفت بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا مقام عبادت بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہستیاں ہیں امیر المومنین سے لے کے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف تک، یہ اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کی پہچان کے لیے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے معروف ہے اور منسوب ہے حدیث قدسی کا یہ جملہ، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان يعرف فخلقت خلقا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ وہ مخلوق کون ہے؟ وہ محمد و آل محمد ہیں، جن کے علم کو دیکھ کے ہمیں اللہ کا علم سمجھ آئے گا، جن کے خلق کو دیکھ کے ہمیں اللہ کا خلق سمجھ آئے گا، جن کی تمام حجت خدا، جن کی ولایت کو دیکھ کے ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کی ولایت کا دائرہ کتنا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کے مظہر حقیقی ہیں۔ ان کو پہچاننے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو مقامات ہیں ان کو پہچانیں اور پھر دل سے اس کا اقرار کریں، تصدیق کریں اس بات کی کہ یہ واقعاً جو مقام ہے میں اس کو مانتا ہوں، ان کو حجت خدا مانتا ہوں، ان کی اطاعت کرتا ہوں، ان کو معصوم سمجھتا ہوں، ان کی ولایت کا قائل ہوں۔ جب یہ دل سے مانا جائے گا تو امام علیہ السلام کی معرفت کی طرف انسان کا ایک قدم بڑھتا ہے، اور جب ایک انسان مومن اللہ کی معرفت کی طرف امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف اور دیگر ائمہ کی معرفت کو مقدمہ قرار دیتا ہے تو پھر اس کے سامنے معرفت کے دیگر دریچے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو پہلا سبب امام علیہ السلام کی غیبت کا ظاہری سبب قرار پاتا ہے وہ امام علیہ السلام کا اپنی جان کے اوپر خوف تھا، اور اس کو ہم نے کافی اور وافی انداز میں بیان کیا کہ کس طرح امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو اپنی جان کا خوف تھا، یعنی اپنے ہدف کے فوت اور ضائع ہو جانے کا خوف تھا، اس لیے امام علیہ السلام غائب ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔